بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين وعن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الآكلة إلى قصعتها قال قائل فمن قلة نحن يومئذ فقال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قال قائل ما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ قرآن و حدیث میں یہ بات بہت ہی وضاحت اور صراحت اور کثرت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و احسان سے اپنے ہر بندے کی ہدایت چاہتے ہیں۔ کسی ایک بندے کو بھی اللہ گمراہ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ نہیں چاہتے کسی کو گمراہ کرنا۔ قرآن پاک میں فرمایا وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اللہ کسی بھی بندے کے کفر پر راضی نہیں ہیں، ہر ایک کو ہدایت پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے نبوت کو نازل فرمایا، کتابوں کو اتارا، اور پھر حضرات انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کے دلوں کو اتنی محبت اور شفقت سے بھر دیا کہ نبی اپنی امت پر اتنے مہربان ہوتے ہیں کہ کوئی ماں بھی اپنی اولاد پر اتنی مہربان نہیں ہو سکتی، کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ نہیں کر سکتا جتنا نبی اپنی امت کے لیے کرتے ہیں، کوئی لیڈر اپنی قوم کے لیے اتنی قربانیاں نہیں کر سکتا جتنی نبی اپنی امت کے لیے کرتے ہیں، کوئی خیر خواہ کسی خیر خواہ کے لیے، کسی اپنے دوست کے لیے وہ دعائیں نہیں مانگ سکتا جو نبی اپنی امت کے لیے مانگتے ہیں۔ یہ سب کا سب اس لیے کہ اللہ پاک کسی بھی بندے کو ہدایت کے علاوہ نہیں دیکھنا چاہتے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ان کا ہر بندہ ہدایت یافتہ ہو کر ہدایت کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچے۔ اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بارہا اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ پاک اپنے کسی بھی بندے کو جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتے، اللہ اپنے ہر بندے کو جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں۔
اس لیے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ اپنے بندوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ ایسی جنت کی طرف جس میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ جنت ہر نعمت سے اللہ نے بھر دی ہے، لیکن یہ سلامتی کا جملہ جب جنت والوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو فرشتے اس وقت دروازے پر کھڑے ہو کر کہیں گے سلام علیکم، کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم نے بڑی اچھی زندگی گزاری، جنت میں چلے جاؤ۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو جنت بنائی ہے اس کے ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے۔ جنت جو ہوگی اس کے اندر مختلف محلات، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس میں خیمے بھی بنائے ہیں، اور خیمے جو ہوں گے وہ کسی کپڑے سے بنے ہوئے نہیں بلکہ موتیوں سے بنے ہوئے ہوں گے۔ ایک ہی موتی کا خیمہ، لیکن موتی کتنا 60 میل لمبا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 4000 دروازے، ایک خیمے کے 4000 دروازے، ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہوں گے اور وہ داخل ہو کر کہیں گے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، بڑی اچھی زندگی گزار کر آئے، تمہارے اوپر سلامتی ہو۔ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ خود اپنے بندوں پر سلام بھیجا کریں گے۔ تو اللہ پاک کسی بھی بندے کو جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتے، ہر بندے کو اللہ جنت دینا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی جہنمی بن کر جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے بن کر جاتا ہے۔ وما ظلمهم اللہ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ خود اپنی جانوں پر ظلم کر کے آئے ہیں۔ ان کو راستہ بتایا گیا تھا، نہیں چلے، ان کے خیر خواہی بتائی گئی تھی، قبول نہیں کیا، ان کو نعمتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا، بے پرواہی اختیار کی۔ تو یہ بات قرآن و حدیث میں بہت ہی وضاحت اور صراحت اور کثرت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اللہ اپنے کسی بندے کو بھی ہدایت سے محروم نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ ہر ایک کو جنت دینا چاہتے ہیں، اگر کوئی جہنم میں جاتا ہے تو اپنی مرضی سے جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل اس طریقے سے ہے، ایک آدمی کے بہت سارے بچے ہوں اور وہ ساری زندگی کوشش کرتا رہے کہ یہ بچے سنور جائیں، بن جائیں، ان کی تعلیم و تربیت کا مکمل انتظام کرتا رہا، اس کے باوجود بھی کوئی بگڑ گیا، تو یہی کہا جائے گا کہ باپ نے تو بہت چاہت کے ساتھ کوشش کی ہے، یہ خود ہی کسی قابل نہیں تھا، یہ بگڑا ہے تو خود ہی بگڑا ہے باپ کی نافرمانی کر کے۔ اللہ پاک بھی کسی بندے کو بگاڑنا نہیں چاہتے، کسی کو گمراہ دیکھنا نہیں چاہتے، ہر ایک کی ہدایت چاہتے ہیں، ہر ایک کو جنت دینا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے، اگر کوئی جہنمی بن کر جاتا ہے تو اپنی مرضی سے بن کر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت اور صراحت اور کثرت کے ساتھ قرآن میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو نعمتیں بندوں کو اللہ دیتے ہیں وہ بغیر کسی معاوضے کے دیتے ہیں، اللہ خود دیتے ہیں، لیکن جو مصیبتیں آتی ہیں وہ انسان خود اپنے لیے اختیار کرتا ہے، اللہ نہیں کسی کے لیے مصیبت بھیجتے۔ اللہ نے جتنی نعمتیں دی، ہمیں زندگی دی، ہم نے اس کے بدلے میں کچھ نہیں دیا، ہمیں آنکھیں دی، ہم نے کوئی اس کی قیمت ادا نہیں کی، ہمیں دماغ دیا، ہم نے کوئی قیمت ادا نہیں کی، ہمیں زبان دی، ہم نے کوئی قیمت ادا نہیں کی، ہمارے لیے زمین کے اندر خزانے رکھے، پھل رکھے، غلے رکھے، ہم نے کوئی قیمت ادا نہیں کی۔ یہ اللہ پاک بغیر کسی معاوضے کے دیتے ہیں۔ اللہ نعمتیں دیتے ہیں، اگر مصیبتیں ہیں تو وہ بندہ خود کماتا ہے،
ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، جو کچھ بھی تمہیں اچھی چیز ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، نعمت ملتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور اگر کوئی برائی تمہیں پہنچتی ہے تو وہ تمہاری اپنی جان کے، اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہے جو تم اختیار کرتے ہو۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جتنی مصیبتیں اے بندو تمہارے اوپر آتی ہیں دنیا کے اندر، کسی بھی شکل میں ہوں، کسی بھی صورت میں ہوں، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے خود ایسے گندے اور غلط کام کیے ہیں جس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور یہ تو بہت تھوڑی چیزیں ہیں جن کو اللہ پاک جن کے بدلے میں مصیبتیں بھیجتے ہیں، بہت ساری تو اللہ ویسے معاف ہی کر دیتے ہیں۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، جو بگاڑ دنیا کے اندر آتا ہے، جو مصیبتیں آتی ہیں، یہ انسانوں ہی کی بد عملیوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ تو جیسے اللہ رب العزت کسی کو گمراہ نہیں کرنا چاہتے، کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اپنی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کسی کو جہنم میں ڈالنا نہیں چاہتے، کوئی جہنم کا مستحق بنتا ہے تو اپنی مرضی سے بنتا ہے، اللہ کسی کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتے۔ اگر کوئی مصیبت خریدتا ہے تو وہ خود خریدتا ہے۔ آج کی مختصر سی مجلس کے اندر یہ مصیبتیں کس کس قسم کی ہوتی ہیں اور کس کس گناہ پر کون سی مصیبت آتی ہے، اس کو بہت ہی اختصار کے ساتھ سامنے رکھیں، اور پھر ہم سب کے سب مل کر کوشش کریں کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اگر تو کوئی بندہ اللہ سے غفلت اختیار کرتا ہے، غفلت کا معنی اللہ کو بھول کر زندگی گزارنا، اللہ کو یاد نہ رکھنا، اللہ پاک سے تعلق نہیں رکھنا۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اللہ فرماتے ہیں اس کا بدلہ انسانوں کو دنیا کے اندر یہ ملتا ہے کہ ہم اس کے اوپر شیاطین کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اگر کسی بندے کو اللہ یاد ہی نہیں آتے، نہ سوتے ہوئے یاد آتے ہیں، نہ اٹھتے ہوئے یاد آتے ہیں، شادی کرتا ہے، ہر رشتہ دار کو یاد رکھتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، کسی بھی پریشانی کے اندر دائیں بائیں بھاگتا دوڑتا پھرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، کسی بھی خوشی کے اندر ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کسی بھی موقع پر اس بندے کو یاد نہیں آتے، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اپنی زندگی گزارتا ہے، اللہ کو یاد نہیں رکھتا، اپنی جوانی کو خرچ کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ جو آدمی اللہ پاک سے کنارہ کر لے، اللہ کو بھول جائے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، جو آدمی اللہ کو بھول کر زندگی گزارتا ہے، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر ہم اس کے اوپر شیطان کو ایسا مسلط کر دیتے ہیں کہ وہ پھر اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ شیطان بھی رات دن اس کے ساتھ رہتا ہے، اس کے کھانے میں بھی شریک ہوتا ہے، اس کے رگوں رگ کے اندر وہ شیطان گھومتا ہے۔ ان الشیطان لیجری من الانسان مجری الدم، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان جیسے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے، انسان کے اندر اس طریقے سے شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے۔ یہ کس گناہ کی سزا ہوتی ہے؟ یہ اللہ کو بھولنے کی سزا ہوتی ہے، اللہ سے غفلت۔ سب کچھ یاد رکھا، معمولی چیزیں یاد رکھیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں بھولا، لیکن اللہ کو بھول گیا۔ جب شیطان کو اللہ نے مردود کیا تھا، اس وقت شیطان نے بڑے لمبے چوڑے دعوے کیے تھے۔
ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اس نے کہا تھا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے اللہ میں تیری عزت کی قسم کھاتا ہوں میں سب کو گمراہ کروں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ ایک جگہ اللہ نے شیطان کا قول نقل کیا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں انسانوں کے منہ میں لگام ڈال کر اس پر سواری کروں گا، جیسے گھوڑے کے منہ میں لگام ڈال کر جہاں دل چاہے اس کو لے جایا جا سکتا ہے، ایسے مسلط ہو جاؤں گا ان بندوں پر اور ایسے گمراہ کروں گا۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں شیطان نے کہا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اے اللہ آپ نے مجھے مردود تو کر دیا ہے، لیکن اس انسان کے لیے میں ایسا گمراہ کروں گا، کبھی دائیں طرف سے اس کے اوپر مسلط ہوں گا، کبھی بائیں طرف سے آؤں گا، کبھی سامنے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کوئی موقع نہیں چھوڑوں گا، ہر حالت میں اس کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا۔ تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ بڑی باتیں شیطان نے کی۔ اللہ پاک نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلنا، جو مجھے یاد رکھ کر چلیں گے، میرے بندے بن کر چلیں گے، میں ان کو یاد رہوں گا دن کے اندر بھی، میں ان کو یاد رہوں گا رات کے اندر بھی، خوشی کے اندر بھی مجھے یاد رکھیں گے، غمی کے اندر بھی مجھے یاد رکھیں گے، کھاتے ہوئے بھی مجھے یاد رکھیں گے، بھوک کی حالت میں بھی مجھے یاد رکھیں گے، مرض کی حالت میں بھی مجھے یاد رکھیں گے، اور صحت کی حالت میں بھی مجھے یاد رکھیں گے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، تو نے قسم تو کھائی ہے، تو نے بڑے زوردار طریقے سے کہا میں سب کو گمراہ کروں گا، سب کو نہیں کر سکتا، میرے بندوں کے اوپر تیرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو کس گناہ پر کس طرح کی مصیبت آتی ہے، بار بار اس بات کو یاد رکھیں۔ اللہ کسی بندے کو گمراہ نہیں کرنا چاہتے، گمراہ ہوتا ہے بندہ خود ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتے، جہنم کا مستحق بنتا ہے بندہ خود بنتا ہے۔ اللہ کسی پر مصیبت نہیں ڈالنا چاہتے، مصیبت اختیار کرتا ہے تو بندہ اپنے اعمال سے خود کرتا ہے۔ اللہ سے غفلت کا نتیجہ، اس کے نتیجے میں کون سی مصیبت آتی ہے؟ شیطان کا تسلط۔ اور شیطان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، یاد رکھنا شیطان نے تمہارا کبھی دوست نہیں بننا۔ بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ کبھی نہ کبھی صلح ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتے کرتے تھک کر آخر میں صلح کی صورتیں بن جایا کرتی ہیں، لیکن شیطان کے ساتھ کبھی صلح نہیں ہوگی۔ اس نے جہنم کا مستحق بنا کر چھوڑنا ہے، اور سب سے زیادہ زور لگاتا ہے نزع کے وقت میں، دنیا سے جاتے ہوئے۔ تو جو آدمی اس گناہ کے ساتھ زندگی گزارے کہ اس کو اللہ یاد نہ آئے، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، بڑھاپا بھی گزر گیا، دکان بھی یاد ہے، زمین بھی یاد ہے، مکان بھی یاد ہے، سب کچھ یاد ہے، اللہ نہیں یاد۔ تو ایسے بندے کے لیے جو مصیبت اللہ کی طرف سے بتائی گئی ہے وہ ہے شیطان کا مسلط ہونا۔ دوسرا گناہ، دوسری قسم ہے گناہوں کی کہ بہت سارے بندے دین کا نام لے کر بے دینی کو اختیار کرتے ہیں۔ نام دین کا ہے لیکن دین نہیں ہے۔ ہماری زندگی بہت ساری ایسے گناہوں کے اندر ہم مبتلا ہیں کہ ہم اس کو دین سمجھتے ہیں، دین نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 چیزیں بیان فرمائی ایک ہی حدیث کے اندر۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب اجتماعی مال کو لوگ اپنا مال سمجھیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر المؤمنین بنے تھے، بیت المال سے کچھ نہیں لیا، تھوڑا سا لیا تھا، جاتے ہوئے وہ بھی واپس کر کے گئے۔ اسی خزانے کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امیر المؤمنین بنے، خطبہ دیتے ہوئے پیبند لگے ہوئے ہیں، 17 پیبند ایک کرتے پر، یہ دنیا کا عالم اسلام کا امیر المؤمنین۔ لیکن اسی خزانے پر بنو امیہ بھی آئے، اسی خزانے پر بنو عباس بھی آئے، اسی خزانوں پر آج بھی حکمران ہیں جو کہ دن رات لوٹ لوٹ کر اتنا کھا جاتے ہیں کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔
اور یہ سب کا سب اس کو بے دینی نہیں کہتے، نہیں ٹھیک ہے ہمارا حق ہے۔ بنو امیہ نے کہا ہمارا حق ہے، بیت المال بادشاہ کا حق ہے، اس کی ثواب دید پر ہے، جہاں چاہے خرچ کرے، سارے کے سارا اپنے گھر میں لے جائے۔ یہ بے دینی تھی، یہ حرام مال تھا، لیکن اس کو دین کے لباس، دین کا لباس پہنا کر اس بے دینی کو اختیار کیا گیا۔ اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما، لوگ کسی کے پاس امانت رکھیں یا قرضہ دیں اور اس کو لے کر بیٹھ جائیں، واپس ہی نہ کریں، دے دیں گے دے دیں گے دے دیں گے دے دیں گے بس۔ بے دینی، کسی کا مال قبضہ کر لینا بہت بڑا گناہ۔ جب یہ کام ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دولا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، زکوٰۃ کو مصیبت سمجھیں، وتعلم لغیر الدین، دین سیکھا جائے لیکن اس پر عمل نہ کیا جائے۔ آج عام مسلمانوں کے گھروں کے اندر بخاری بھی ہے، مسلم بھی ہے، ابو داؤد بھی، بہت ساری کتابیں ہیں، پڑھتے بھی ہیں، نہ دل کی حالت بدلتی ہے، نہ دماغ کی سوچ بدلتی ہے، نہ زبان کا انداز بدلتا ہے، نہ آنکھوں کا دیکھنا بدلتا ہے، نہ کچھ بھی نہیں بدلتا۔ سب کچھ پڑھنے کے باوجود دین اتنا ہی ہے جتنا 20 سال پہلے میری زندگی کے اندر تھا، اس میں کوئی اضافہ نہیں، تقوی نہیں بڑھا، اخلاص نہیں بڑھا، صفات نہیں بڑھی، لوگوں کے ساتھ ہمدردی نہیں بڑھی، خیر خواہی نہیں بڑھی، دنیا کی بے رغبتی دل میں پیدا نہیں ہوئی، آخرت کی محبت نہیں بڑھی، موت کی تیاری کا جذبہ پیدا نہیں ہوا۔ وہی میری حالت ہے جو حالت آج سے 40 سال پہلے تھی، آج بھی وہی ہے۔ پڑھ بہت کچھ لیا ہے، کتابیں بہت ساری پڑھ لی ہیں، حوالے دے سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین کو پڑھا تو جائے گا لیکن عمل نہیں کیا جائے گا۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، ایک آدمی اپنی بیوی کا بڑا فرما بردار ہوگا لیکن ماں کا نافرمان ہوگا۔ آج کے نوجوان جی ہم بیوی کا حق ادا کرتے ہیں، حق ادا کرنا اور چیز ہے، فرما برداری الگ چیز ہے۔ حق ادا کرنا ضروری ہے، واجب ہے، فرما برداری اپنی لگام بیوی کے ہاتھ میں دے دینا یہ الگ بات ہے۔ بیوی ہی سارے فیصلے کرے اور بیوی ہی سارے انسانوں کو لے کر چلے یہ الگ چیز ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ جب تمہارے اذا کان امراؤکم شرارکم، جب تمہارے لیڈر، تمہارے بدترین بندے لیڈر بن جائیں، وَأَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلَاؤُكُمْ، اور تمہارے مالدار لوگ بخیل بن جائیں، بجائے خرچ کرنے کے اور ان کو مال چاہیے، ایسا ہو جائے، وَالْأُمُورُ بَيْنَ إِلَى نِسَائِكُمْ، اور تمہارے مشورے تمہاری عورتیں کرنے لگ جائیں، فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، اس وقت تمہارا مر جانا زیادہ بہتر ہے تمہارے زندہ رہنے سے۔ زمین میں تم چلے جاؤ یہ زیادہ بہتر ہے کہ تم زمین کے اوپر چلو۔ ایک آدمی بیوی کا فرما بردار ہوگا، حق ادا کرنا الگ بات ہے۔ آج فرما برداری کو حق کہہ دیتے ہیں، یہ بے دینی کو دین بنا دینا۔ وَأَدْنَا صَدِيقَهُ وَأَقْصَى أَبَا، ایک آدمی دوست کی بڑا فرما بردار ہے، باپ جو چاہے بکتا رہے، اس کو پوچھنا ہی نہیں، جو چاہے باپ کہہ دے، باپ کی ایک سنی دوسرے کان سے نکال دی، دوست کہہ دے تو بھاگ کر جائیں گے رات کو اٹھ کر بھی۔ 15 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ اگر تو غفلت ہے اللہ پاک سے تو اس کے اندر جو مصیبت آتی ہے وہ شیطان کا مسلط ہونا ہے، اور اگر بے دینی اس انداز سے کہ نام دین کا لے کر اختیار کیا جائے، اس کے نتیجے میں جو مصیبتیں آتی ہیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ ارشاد فرماتے ہیں فَانْتَظِرُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاء وَخَسْفًا وَمَسْخًا وَزَلْزَلَةً وَآيَاتٍ تَتَتَابَعُ كَنِظَامٍ انْقَطَعَ سِلْكُهُ فَتَتَابَعَ، اگر ایسے حالات دنیا کے اندر آ جائیں گے پھر انتظار کرنا سرخ آندھیوں کا، پھر انتظار کرنا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش تمہارے اوپر ہو جائے، پھر انتظار کرنا زمین پھٹ جائے اور تم اس کے اندر دھنس جاؤ۔ ان چیزوں کا ایسی بڑی بڑی آسمانی مصیبتیں آئیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اپنے فضل سے ہم نے یہ طریقہ بنایا ہے کہ بڑی مصیبت سے پہلے ہم چھوٹی مصیبت بھیجتے ہیں تاکہ لوگ باز آ جائیں، اگر نہیں باز آتے تو پھر بڑی مصیبتیں آتی ہیں۔
آج ساری کی ساری امت چھوٹی مصیبتوں کا شکار ہے، کبھی سیلاب، کبھی زلزلے، کبھی عجیب عجیب قسم کی بیماریاں جو کبھی ہمارے دادے پردادوں نے، کیا ہم نے اپنی زندگی میں نہیں سنی تھی؟ یہ ڈینگی کا نام ہم نے کب سنا تھا؟ یہ کانگو وائرس کب سنا تھا کسی نے؟ یہ اس طرح کی مصیبتیں کب ہم نے سنی تھیں؟ کسی نے بھی نہیں سنی تھی، ہم نے تو کیا کسی غیر مسلم نے بھی نہیں سنی تھی۔ یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ فیصلے آسمانوں سے آتے ہیں، یہ مصیبتیں آسمانوں سے آتی ہیں، یہ فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک نے ہر انسان کے اوپر فرشتوں کو مقرر کیا ہے، اور فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد یہ فرشتے آسمانوں پر جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے بندوں کے اعمال کو پیش کرتے ہیں، اور پھر اس پر فیصلے ہوتے ہیں کہ آج رات کو کیا ہونا ہے اور کل دن کو کیا ہونا ہے۔ یہ مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، آسمانی مصائب، آسمانی مصیبتیں جن کا تعلق آسمان سے کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ انسان کتنا ہی ترقی کر جائے، دنیا کے اندر کتنی ہی بڑی بڑی عمارتیں بنا لے، زلزلہ نہ آئے یہ اس کے ہاتھ میں نہیں، سیلاب نہ آئے یہ اس کے ہاتھ میں نہیں، بارشیں ضرورت سے زیادہ نہ ہوں یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں، بارشیں بالکل ہی ہونا بند ہو جائیں یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں آسمانوں سے آتی ہیں۔ تو آسمانوں سے جب مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، وہ مصیبتیں نازل اس وقت ہوتی ہیں جب بے دینی کو بندہ درست سمجھنے لگ جائے۔ ہے بے دینی۔ 15 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھیں، اس کے اندر ایک یہ بھی ہے وَرُفِعَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں کے اندر باتیں ہی باتیں، زور شور سے باتیں ہی باتیں، کوئی روکے نہیں میں تو سچی بات کر رہا ہوں، بات غیبت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں میں سچی کر رہا ہوں۔ غیبت سچی ہی بات ہوتی ہے، کسی کی ایسی بات کہنا کہ اس کو کہو، اس کے سامنے کہو تو اس کو اچھا نہ لگے، اس کا نام غیبت ہے۔ سچی بات، وہ جھوٹی بات نہیں، سچی بات ہی کرنا غیبت ہے۔ اور الغیبت اشد من الزنا، زنا سے زیادہ اللہ کے نزدیک یہ بری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا تجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ نے فرمایا کہ غیبت نہ کرو۔ جو آدمی غیبت کرے گا وہ ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، زندہ کا نہیں، مرے ہوئے مردے کا گوشت کھانا۔ مسجد میں غیبت بھی کر رہے ہیں اور کوئی روکے نہیں جی میں ٹھیک میں سچی بات کر رہا ہوں، بھی سچی بات ہی تو غیبت ہے اللہ کے بندے، یہ سچی بات ہی غیبت ہے، اسی پر یہ ساری کی ساری وعیدیں ہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں جن کو بندہ اختیار کرے اور ان کو ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہو، نہیں میں نے ٹھیک کیا، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک ہوں۔ آج سب کچھ ہم کرتے ہیں اور پھر ہم اس کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ اس پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ آسمانوں سے آتی ہیں۔ اور تیسری قسم ہے گناہوں کی، ظلم اور زیادتی آپس کے اندر، اس کی کوئی بھی صورت بنتی ہو، خواہ ایک گھر کے اندر کسی بیوی پر ظلم ہوتا ہو، یا کسی گھر کے اندر ایک بہو پر ظلم ہوتا ہو، یا کسی باپ پر ہوتا ہو، کوئی بھی صورت بنے، یا معاشرے کے اندر ہوتا ہو ظلم، کسی کی زمین پر قبضہ کر لیا، کسی کے مکان پر قبضہ کر لیا، کسی کے پیسوں پر قبضہ کر لیا، کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، زبان سے ظلم کیا، ہاتھ سے ظلم کیا، عمل سے ظلم کیا، زیادتیاں جتنی دنیا کے اندر ہیں، اگر اس قسم کے گناہ ہوتے ہیں تو اس کی سزا کے اندر اللہ پاک بڑے ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ ایسے ظالم حکمران مسلط ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کے سامنے سارا ملک گڑھے میں چلا جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ ظالم حکمرانوں کو اللہ کی طرف سے مسلط کر دیا جاتا ہے۔ اور چوتھی قسم جو ہے، چوتھی قسم مصیبتیں، چوتھی قسم کی مصیبتیں، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اللہ پاک نے یہود کا ذکر کیا ہے، اور یہود کا ذکر کرنے کے بعد سورہ مائدہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ان کے اندر بیماری یہ تھی کہ وہ گناہوں کی طرف دوڑ دوڑ کر چلتے تھے، گناہوں کی طرف بھاگ کر چلنا، ایک ہے گناہ کرنا،
ایک ہے دوڑ دوڑ کر کرنا، بھاگ بھاگ کر کرنا، رضا اور رغبت کے ساتھ کرنا، خوشی کے ساتھ کرنا، جلدی سے کرنے کی کوشش کرنا، یہ بڑا جرم ہے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ جب یہود کے اندر یہ بیماری آ گئی کہ وہ صرف گناہ نہیں کرتے تھے بلکہ گناہوں کی طرف سبقت کرتے تھے، گناہوں کی طرف دوڑ کر جاتے تھے، گناہوں کی طرف بھاگ کر جاتے تھے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے، میں نے پہلے یہ کام کرنا ہے۔ جب گناہ اس قدر کثرت کے اندر ان کے ساتھ ہو گئے تو اللہ فرماتے ہیں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے دلوں کے اندر بغض کو پیدا کر دیا۔ آج ہماری پڑوسی سے نہیں بنتی، آج ہماری بھائی سے نہیں بنتی، آج ہماری اپنے دوست سے نہیں بنتی، آج رشتہ دار کی رشتہ دار سے نہیں بنتی، خاوند کی بیوی سے نہیں بنتی، بیوی کی خاوند سے نہیں بنتی، سسرال کے لوگوں سے نہیں بنتی، جدھیال کے لوگوں سے نہیں بنتی، ننہال کے لوگوں، کسی سے بھی نہیں بنتی۔ ہم آخر کیا چیز ہیں جو ہماری کسی سے بھی نہیں بنتی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مصیبت اللہ کی طرف سے آئی ہے، یہ اللہ کے اس نظام کا حصہ ہے کہ جب لوگ دوڑ دوڑ کر گناہوں کی طرف جائیں گے، بھاگ بھاگ کر جائیں گے، ورنہ گناہ کی طرف تو مسلمان چلتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اگر گناہ کا خیال بھی آ جاتا ہے تو توبہ کرتا ہے۔ یہ آیت شریفہ نازل ہوئی سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر تم برائی، تمہارے دل کے اندر برائی کا خیال بھی آ گیا یا تم نے برائی کو ظاہر کر دیا، بری بات زبان پر آ گئی یا زبان پر نہیں آئی، یہ بھی دل میں رہی، دونوں صورتوں کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری پکڑ کروں گا۔ ابھی خیال ہی آیا ہے دل کے اندر، ابھی دل کے اندر خیال ہی آیا ہے، ابھی کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا، ابھی کرنے کا پلان بھی نہیں بنایا، ابھی سوچ ہی پیدا ہوئی ہے، تو اللہ نے فرمایا یحاسبکم بہ اللہ، اس پر بھی تمہاری پکڑ ہوگی۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی صحابہ تو بیٹھ کر رونا شروع ہو گئے، یا رسول اللہ ایسا قرآن اتر گیا ہے کہ ہماری کمر ٹوٹ گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں بند گئیں، یا رسول اللہ کی بڑا مشکل حکم اللہ نے اتار دیا، ہم میں سے کون ہے جس کے دل میں گناہ کا خیال نہیں آ جاتا؟ ٹھیک ہے ہم اپنے ہاتھ کو مجبور کر سکتے ہیں، ہم پاؤں کو جبر کر سکتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے اٹھ کر گناہ کی طرف، ہم اس گناہ پر عمل نہیں کریں گے، لیکن دل تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ بعض دفعہ تو بندہ نماز پڑھتے ہوئے گناہ کا خیال آ جاتا ہے، یہ خیال تو ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے قبضے میں نہیں۔ یہ اللہ نے کیسا حکم نازل فرما دیا، ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ۔ دل کے اندر بھی خیال آیا یا اس خیال کو ظاہر کیا، دونوں صورتوں میں تمہاری پکڑ ہوگی۔ جب صحابہ روئے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ اس حکم نے تو میری کمر توڑ دی ہے، بہت سخت ہے، تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں بہت سخت ہے، ایسا نہیں فرمایا، فرمایا کہ یہ لفظ نہ کہو، اللہ کے حکم کو سخت نہ کہو، یہ بنی اسرائیل والے کہا کرتے تھے، یہود کی عادت تھی، تم نے نہیں یہ کہنا، تم یہ کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، تم یہ جملہ کہو کہ اللہ جو بھی آپ ہمیں کہیں گے ہم اس کو مانیں گے، قبول کریں گے۔ اب ہیں انسان، گناہ ہوگا تو معافی مانگ لیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آپ نے حکم کیوں نازل کیا ہے، یہ نہیں کہیں گے ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عادت تھی بنی اسرائیل کی، ہر حکم پر یہ کہہ دیا کرتے تھے نہیں ہمیں یہ حکم نہیں چاہیے، دوسرا لے کر آئیں۔ اللہ نے من و سلوہ اتارا اور انہوں نے کہا نہیں ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے، لن نصبر علی طعام واحد فادع لنا ربک یخرج لنا من، یہ چیزیں ہمیں چاہیے، دال چاہیے اور ہمیں پیاز چاہیے اور ہمیں فلان چاہیے اور یہ چیز، ہمیں یہ من و سلوہ نہیں چاہیے۔ فرمایا وہ کام نہ کرو جو بنی اسرائیل نے کیا، یہ اس امت کی شان نہیں ہے، اس امت کی شان تو ماننا اور قبول کرنا ہے۔
کہو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر، اے اللہ جو بھی آپ ہمارے لیے حکم نازل کریں گے ہم اس کو سنیں گے بھی، ہم اس کو قبول بھی کریں گے، ہم اس کو مانیں گے بھی، اور اگر ہمارے دل کے اندر کوئی برائی کا خیال آ گیا اب وہ ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم آپ سے توبہ کر لیں گے، آپ اس کو بخش دینا۔ اس پر اللہ رب العزت نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها اس آیت شریفہ کو نازل فرمایا کہ ہم نے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے، اتنی ہی تمہیں تکلیف دی جائے گی جو تمہارے اختیار میں ہو، وہ حکم ختم کر دیا گیا۔ اور پھر رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنے فضل میں مزید اضافہ فرمایا، اور پھر یہ فرما دیا گیا کہ اگر آپ کی امت کے دل کے اندر کسی گناہ کا خیال آ جاتا ہے اس پر تو کوئی پکڑ نہیں ہے، اگر ارادہ بھی کر لے کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے اور اس کے بعد اس ارادے کو چھوڑ دے، ارادہ کر لیا تھا پھر اس ارادے کو چھوڑ دے، اس پر بھی ہم نیکی لکھ دیں گے۔ بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، فرشتہ کہتا ہے لکھ لوں، دوسرا فرشتہ کہتا ہے نہیں ابھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ابھی کس لیے لکھتے ہو؟ پھر جب وہ گناہ کا ارادہ چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک نیکی لکھ لو، اس نے گناہ کرنے کے ارادے کے باوجود چھوڑ دیا، اس پر نیکی ملتی ہے۔ تو مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر بھی گناہ کا خیال نہ آئے، اور اگر آ جائے تو فوری طور پر اس کو توبہ استغفار سے اس کو ختم کرے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ جب یہود کی یہ حالت ہوئی کہ وہ گناہوں کے اندر دوڑ کر چلتے تھے، جس راستے سے ان کو روکا جاتا ادھر ہی وہ بھاگتے تھے اور چلتے تھے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم نے ان کے دلوں کو پھاڑ دیا، ان کے دلوں کے اندر عداوت اور دشمنی کو پیدا کر دیا۔ یہ آج ہمارے دلوں کے اندر محبت نہیں ہے، کیوں نہیں ہے؟ کبھی ہم نے سوچا اس چیز کو؟ ہمارے دل اتنے تنگ کیوں ہو گئے؟ ہمارے دلوں کے اندر کیوں محبت نہیں رہی کسی پڑوسی کی؟ کیوں محبت نہیں رہی کسی اپنے کسی رشتہ دار کی؟ کیوں ہم اتنے زیادہ دشمنیوں کو اپنے دلوں میں لے کر اپنی زندگیاں گزارنے والے بن گئے؟ اس لیے کہ ہماری یہ عادت بہت عرصے سے چل رہی ہے کہ ہم بھی گناہوں کی طرف دوڑ کر چلتے ہیں، بھاگ کر چلتے ہیں۔ کسی گناہ کے کر لینے پر دوبارہ پھر اسی گناہ کو بغیر توبہ کے کرنا، یہی بھاگنا ہے اس گناہ کی طرف۔ رسول پاک علیہ السلام کو جو چیزیں پریشان کرتی تھیں، آپ غم زدہ ہو جاتے تھے، آپ کا دل ٹوٹ جایا کرتا تھا، اللہ پاک نے وہ ساری چیزیں قرآن کے اندر بیان کی ہیں۔ وَلَا يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ یا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اے اللہ کے نبی ان کی یہ بات آپ کو تکلیف نہ دے۔ آپ پریشان ہو جاتے تھے اس لیے کہ آپ کی شان یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ہر بندہ جنت میں چلا جائے۔ معراج میں تشریف لے گئے رسول پاک علیہ السلام، اللہ کے نبی جانتے ہیں، بتا دیا گیا ہے کہ ایک فتنہ ہوگا، یاجوج ماجوج کا فتنہ، جن کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے، جن کو پیدا ہی فتنے کے طور پر کیا گیا ہے، وہ زمین میں جب نکلیں گے تو ساری زمین کے اندر پھیل جائیں گے، فتنہ اور فساد مچا دیں گے، پانی اتنا کا نہروں کی نہریں پی کر ختم کر دیں گے۔ ایسا فتنہ یاجوج ماجوج روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام معراج میں تشریف لے گئے، جہاں رسول پاک علیہ السلام دوران سفر مدینہ منورہ میں آپ اترے ہیں اور نماز پڑھی ہے، آپ کوہ طور پر اترے ہیں اور نماز پڑھی ہے، آپ بیت اللحم کے اندر اترے ہیں اور نماز پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے رسول پاک علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے یاجوج ماجوج کی بستی میں بھی اتارو، اور وہاں جا کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی۔ جانتے ہیں کہ انہوں نے نہیں ماننی،
وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا۔ اے اللہ کے نبی، آپ ان کے پیچھے کیوں اتنے پڑے ہوئے ہیں؟ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، کیا اپنے آپ کو گھلا کر ختم کر دیں گے؟ آپ نہ سوتے ہیں نہ کھاتے ہیں، آپ ہر وقت روتے رہتے ہیں، آپ کیوں اپنے آپ کو گھلا کر ختم کرنا چاہتے ہیں؟ اگر ان کے سامنے ہم قبروں سے مردے اٹھا کر بھی کھڑا کر دیں، یہ پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں۔ ہم ان کے لیے فرشتوں کو اتار دیں، آسمان سے اترتے ہوئے دیکھیں اور فرشتہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہے یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے نبوت اور رسالت کے ساتھ ان کو بھیجا ہے، یہ رحمت للعالمین ہیں، یہ خاتم النبیین ہیں، انہی کی فرما برداری ضروری ہے، اور یہ نبی ہیں اس امت کے بھی، اور یہ نبی ہیں تمام انبیاء کے بھی۔ آپ کی ساری شان فرشتے خود آ کر بیان کر دیں، پھر بھی یہ نہیں ماننے والے۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور سب مردوں کو ہم زندہ کر کے ان کے سامنے کھڑا کر دیں، انہوں نے پھر بھی نہیں ماننا آپ کی بات کو۔ آپ کیوں ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین ہیں، پھر بھی ابو جہل کے پاس 100 دفعہ تشریف لے گئے۔ اللہ نے بتا دیا نہیں ماننا، پھر بھی گئے، بار بار گئے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کو جو چیزیں پریشان کر دیتی تھی، حزن کہتے ہیں دل کے اندر کڑنا، پریشان ہو جانا، دل کا غم زدہ ہو جانا۔ قرآن کے اندر کئی آیات شریفہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے آپ کو پریشان نہ کریں پریشان۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے، یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، ایسے لوگوں کا جو بھاگ کر کفر کے کام کرتے ہیں، دوڑ کر کرتے ہیں، یہ نہیں سنتے کسی کی، یہ قرآن کو نہیں دیکھتے، یہ حدیث کو نہیں پڑھتے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا کسی کا، ان کے سامنے قبر نہیں ہے، ان کے سامنے حشر نہیں ہے، ان کے سامنے پل صراط کچھ بھی نہیں ہے، یہ دنیا کے اندر ایسے لگ گئے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، دوڑ کر کفر کی طرف بھاگتے ہیں۔ آپ نہ پریشان ہو ان پر، آپ کے ذمے نہیں ہے ان کو ہدایت دینا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ جہنم میں کیوں چلے گئے، ہمیں پتہ ہے یہ کیوں جا رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، ان کو ہم نے نہیں بھیجنا تھا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ جہنم میں چلے جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، کثرت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا کہ اللہ پاک ہر بندے کو ہدایت دینا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو خود ہوتا ہے، اللہ نے نہیں اس کو گمراہ کیا۔ اللہ پاک ہر بندے کو جنت دینا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ جہنم میں جاتا ہے تو وہ خود جاتا ہے، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ جہنم میں چلا جائے۔ رسول پاک علیہ السلام نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جہنم میں تقتحمون فیہا، تقتحمون قحم کہتے ہیں کسی رش کے اندر گھسنا، بہت زیادہ رش ہو اور کسی بندے نے جلدی میں کہیں جانا ہو تو وہ نہیں دیکھتا میرے سامنے کیا ہے، وہ دھکے دیتا ہے، کسی کو دائیں طرف کرتا ہے، کسی کو بائیں طرف کرتا ہے، گھسنے کی کوشش کرتا ہے اس رش کے اندر، اس لیے کہ اس نے پہنچنا ہے دوسری طرف، اس کو جلدی ہے، وہ جلدی سے کہیں جانا چاہتا ہے۔ وہ رش کی پرواہ نہیں کرتا کہ لوگ ہٹیں گے تو میں جاؤں گا، وہ یہ نہیں پرواہ کرتا، بلکہ گھس جاتا ہے۔ کوئی اس کے گھسنے کی وجہ سے گرے، کوئی دائیں طرف جو ہو کوئی بائیں، اس کو پرواہ نہیں ہوتی۔ اس کو کہتے ہیں قحم، عربی زبان میں تقتحمون۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم جہنم میں ایسے گھس رہے ہو، اس طرح گھسنا چاہتے ہو جیسے پتہ نہیں جہنم نہیں کوئی مٹھائی کی جگہ ہے، ایسے بھاگ کر دوڑنا چاہتے ہو، اس کے اندر گھسنا چاہتے ہو، گرنا چاہتے ہو جہنم کے اندر۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، اور میں ایسے ہوں جیسے جہنم کے کنارے پر کھڑے ہو کر تمہاری پشت سے پکڑ کر کھینچتا ہوں، پکڑ کر کھینچتا ہوں۔ تم میری نہیں سنتے، میں پھر بھی کھینچ رہا ہوں۔ تم میری طرف دیکھنا نہیں چاہتے، پھر بھی میں تمہیں پکڑ کر کھینچتا ہوں۔
وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، حجز کہتے ہیں جہاں ازار باندھی جاتی ہے، اس جگہ کو۔ ہاتھ نہیں تم پکڑاتے کہ میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لوں، تم تو بھاگتے چلے جا رہے ہو، تم تو ایسے ہو جیسے تم نے جلدی سے جہنم میں گرنا ہے، تم تو اتنی جلدی کر رہے ہو جہنم میں، وَأَنْتُمْ تَقْتَحِمُونَ فِي النَّارِ، تم جہنم میں گھسنا چاہتے ہو، گرنا چاہتے ہو، بھاگ کر جا رہے ہو۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کر کھینچتا ہوں، ایک ایک کو پکڑ کر کھینچتا ہوں، نہ گرو اس جہنم کے اندر۔ تو اللہ رب العزت نے اس بات کو بہت بیان کیا ہے قرآن کے اندر کہ اللہ پاک سب کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، ہر ایک بندے کی ہدایت کا ارادہ کرتے ہیں۔ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، اپنے کسی بندے کے لیے کفر پر راضی نہیں ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی گمراہ ہو، اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی کفر کو اختیار کرے، اللہ نہیں چاہتے کہ کوئی شرک کو اختیار کرے، اللہ چاہتے ہیں کہ سب کو ہدایت مل جائے، اللہ چاہتے ہیں سب کو جنت مل جائے۔ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ، اللہ تمہیں بلاتے ہیں آؤ جنت کی طرف، والمغفرہ، یہ بھی نہ سوچنا کہ گناہ بہت ہو گیا اب جنت میں نہیں جا سکتے، نہیں، گناہ کر لیا پھر بھی آ جاؤ، میں بخش دوں گا، آ جاؤ۔ واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، ساتھ ہی مغفرت کو ذکر کیا۔ اگر تم بہت نیک صالح ہو پھر بھی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں آ جاؤ جنت میں، اور اگر تم انتہائی گناہ گار ہو پھر بھی آ جاؤ، توبہ کر لو، میں بخش دوں گا۔ یا عبادی لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اے میرے بندے اگر تو اتنے بھی گناہ کر چکا ہے کہ اگر زمین کے اندر رکھو تو آسمان تک کا خلا ختم ہو جائے، تیرے گناہوں سے زمین آسمان کا خلا بھر جائے، پھر بھی میرے پاس آ کر آنسو بہائے گا تو میں بخش دوں گا۔ ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری حکومت بہت بڑی ہے، میری سلطنت بہت بڑی، میرے خزانے بہت بڑے، مغفرت بہت ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، تم آؤ تو صحیح جنت میں۔ ایک دفعہ بھی نہیں اللہ نے کہا کہ میں تمہیں جہنم کے اندر بلانا چاہتا ہوں، نہیں۔ واللہ یدعو الی دار السلام واللہ یدعو الی الجنت والمغفرۃ باذنہ، جنت کو بیان کیا ہے، اور اللہ پاک اسی طریقے سے دنیا میں ہر ایک کو نعمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں، کسی بندے پر مصیبتیں نہیں ڈالنا چاہتے۔ ایک حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے اوپر ایسا بھروسہ کرو جیسے کرنا چاہیے تو میں تمہیں ایسے رزق دوں گا جیسے میں پرندوں کو رزق دیتا ہوں۔ کسی پرندے کی دکان نہیں ہے، کسی پرندے کی ملازمت نہیں ہے، کسی پرندے کی فیکٹری نہیں ہے، کوئی کسی کے ہاں سرکاری ملازم نہیں ہے، اللہ پاک ایسا رزق دیتے ہیں تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح کو گھونسلے سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو آتے ہیں تو سیر ہو کر آتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں میں ایسے تمہیں پالنا چاہتا ہوں، ایسے دینا چاہتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر کسی بھی بستی والے، ضروری نہیں کہ ساری دنیا، کسی بھی بستی والے ایمان اور تقوی پر اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آسمانوں سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا اور زمین سے بھی برکتیں تمہارے لیے نکال دوں گا۔ اللہ دینا چاہتے ہیں، ہم خود رد کر رہے ہیں۔ اللہ مصیبتوں سے بچانا چاہتے ہیں، ہم خود مصیبت میں پھنس رہے ہیں۔ اللہ نہیں چاہتے ہماری مصیبت والی زندگی، اللہ نعمتیں دینا چاہتے ہیں، مصیبتیں بندہ خود اختیار کرتا ہے۔ اور اخیر کے اندر ایک حدیث قدسی، اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے الفاظ بھی اللہ کے ہوتے ہیں، ادا فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام، لیکن وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوتا۔ قرآن کے الفاظ اللہ کے الفاظ، رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں بتائے، لیکن اللہ ہی کے الفاظ ہیں، قرآن کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کو کہتے ہیں وحی مطلوب، اور ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوب، یعنی وہ احادیث طیبہ جو اللہ ہی کے الفاظ تھے، اللہ پاک نے رسول پاک علیہ السلام کے بتائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ اپنی امت کو بتا دیے اللہ ہی کے الفاظ کو نقل کرتے ہوئے۔ اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، حدیث قدسی ہے۔
لو ان عبیدی اطاعونی لاسقیتهم المطر باللیل واطلعت علیہم الشمس بالنہار ولم اسمعهم صوت الرعد۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے میری فرما برداری کے ساتھ زندگی گزارے، یہ نافرمانی والی زندگی چھوڑ دیں، یہ جو ہم نے ارادے ہی کر لیے ہیں کہ ہم نے نہیں سیدھا ہونا، ہم نے ٹیڑھا ہو کر ہی چلنا ہے، ہم نے یہود و نصارہ ہی کے طریقوں پر چلنا ہے، ہم نے خدا کے دشمنوں کا ہی راستہ اختیار کرنا ہے، اس ارادے کو چھوڑیں۔ لو ان عبیدی اطاعونی، اگر میرے بندے میری مان کر چلنا شروع کر دیں، لاسقیتهم المطر باللیل، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کے اوپر میں رات کو بارش بھی نہیں، ان کے اوپر بارش بھی رات کو برساؤں گا، دن میں نہیں برساؤں گا، اتنا میں ان کا لحاظ کروں گا۔ بارش بھی دن میں نہیں ہوگی کہ دن میں بارش ہوگی تو ہو سکتا ہے ان کے کام کاج رہ جائیں، کسی نے گھر سے نکلنا ہو اس کو مسئلہ نہ پیدا ہو جائے۔ بارش زمین کے لیے ضروری ہے، بندوں کے لیے ضروری ہے۔ لَأَسْقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، اور جب دن ہوگا میں ان کے لیے سورج نکال دیا کروں گا تاکہ ان کے کاموں میں کوئی فرق نہ پڑے، ان کی زندگی مشکل نہ ہو، اتنی آسان زندگی کروں گا۔ وَلَمْ أُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ، اور جو بجلی کڑکتی ہے اس آواز کو بھی میں ختم کر دوں گا۔ میں اپنے بندوں کو وہ آواز بھی نہیں سناؤں گا کہ اس سے بھی بعض دفعہ دل میں پریشان، اتنا بھی میں تمہارے دل کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ اتنی راحت اور اطمینان والی زندگی اللہ پاک ہمیں دینا چاہتے ہیں، ہم خود ہی رد کرتے ہیں۔ ہم نے خود ہی کہہ دیا کہ اللہ ہمیں نہیں قبول، ہمیں یہ مصیبتوں والی زندگی ٹھیک ہے، گھر میں جائیں تو دھکے کھائیں، باہر نکلیں تو دھکے کھائیں، بازار میں جائیں تو گالیاں کھائیں، دنیا کے اندر رہیں تو ذلیل ہو کر رہیں، یہ زندگی ہم نے خود اختیار کی ہے، اللہ نہیں ہمیں یہ زندگی دے کر دینا چاہتے۔ اللہ ہمیں اطمینان والی، عزت والی، آبرو والی، وقار والی اور نعمتوں والی زندگی سے نوازنا چاہتے ہیں۔ یہ زندگی ہم نے خود اختیار کی ہے جس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں۔ توبہ کریں، نکلیں ان چیزوں سے، مسلمان بن کر جینے کا ارادہ کریں، دکاندار بن کر جینے کا ارادہ نہ کریں۔ دھکے ہی کھانے والی زندگی ہے، بہت کھا لیے ہم نے دھکے۔ اپنے آپ کو ان مصیبتوں سے نکالیں، اللہ کا بندہ بن کر جینا، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا خادم بن کر، غلام بن کر جینا، یہ ہے راحت والی زندگی، یہ ہے عزت والی زندگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابند لگے ہوئے تھے اور بیت المقدس گئے ہیں، انہوں نے چابیاں حوالے کر دیں، یہ تھی عزت۔ جہاں جہاں صحابہ گئے ہیں لوگوں نے ان کے دین کو قبول کیا، یہ تھی عزت۔ کپڑوں کو کوئی نہیں دیکھتا، صحابہ کے کپڑے نہیں دیکھے لوگوں نے، صحابہ کے محلات نہیں دیکھے۔ بڑے بڑے قیصر اور کسریٰ کے جب فتح ہوا اور سردار آئے کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ کہا ہمارا بادشاہ یہ زمین پر سویا ہوا ہے مسجد کے اندر۔ پارلیمنٹ کی کوئی عمارت نہیں ہے، دیوان صدر کوئی نہیں ہے، ایوان صدر کوئی نہیں ہے، پارلیمنٹ کوئی نہیں، وزیر اعظم ہاؤس کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ نے عزت دی تھی، قیصر اور کسریٰ کے خزانے قدموں میں لا کر ڈالے تھے۔ عزتیں یہ ہوتی ہیں، کہاں پھنس گئے ہم جا کر۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا بدلیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔